حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، عام انسان نہیں تھے، بہت اونچے درجے کے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اس سے اندازہ کرے کہ جس کے شاگردوں میں امام بخاری جیسے لوگ ہوں، اس استاذ کا کیا حال ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 1 سال جہاد کے لیے جاتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے، کافروں سے مقابلہ کرتے، اور 1 سال حج کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے. اس طرح سے اپنا عمل تقسیم کیا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. 1 سال حج کے لیے جب تشریف لے گئے، اور شان عجیب تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے فیاض تھے. جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس سال حضرت نے حج کو جانا ہے، تو بہت سارے شوق رکھنے والے لوگ کہ حضرت کی صحبت میں، حضرت کی رفاقت میں حج کریں گے، حضرت سے درخواست کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو جائیں. حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ حج کو جانا ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنے جانے کا خرچہ ایک تھیلی میں ڈال کے مجھے دے دیں. وہ آنے جانے کا خرچہ اندازے کے مطابق ایک تھیلے میں ڈال کے دے دیتا. حضرت اس کا نام پتہ لکھ کے اپنے صندوق میں رکھ لیتے. اس طرح حضرت کے ساتھ جتنے بھی لوگ جاتے ان کے نام اور ان کا خرچہ پہلے ہی جمع کر لیتے. حج پر جب جاتے تو اپنے ساتھیوں پر خوب خرچ کرتے. مکہ مدینہ ارکان سے فارغ ہوتے تو حجاج سے کہتے کہ مکہ سے بھی خریداری کرو تاکہ مکہ والوں کا تعاون ہو جائے، مدینہ سے خریداری کرو تاکہ اہل مدینہ کا تعاون ہو جائے. ان کو خریداری، پیسے تو انہوں نے حضرت کو دیے ہوتے، خریداری کرواتے. جب واپس آتے پورے کے پورے پیسے ہر ایک حاجی کے اس کے حوالے کر دیتے اور فرماتے آپ کا حج اور آنے جانے کا خرچہ میری طرف سے ہو گیا. ایسے عظیم المرتبت 1 سال حج کو تشریف لے گئے. رات میں دیکھا، باہر نکلے کسی حاجت سے، دیکھا کہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، اس پر ایک مرغی مری ہوئی پڑی ہے. ایک خاتون پردے میں لپٹی ہوئی آئی، اس نے یہ مری ہوئی مرغی اٹھائی اور جا رہی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ مردہ مرغی یہ خاتون اٹھا کے لے جا رہی ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو فرمایا حضرت پیچھے پیچھے ہو گئے. جب وہ خاتون گھر پہنچی تو اس نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بیٹا یہ لو، اس کو بناؤ اور اس کا گوشت چڑھاؤ. حضرت کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا کہ یہ تو حرام ہے، اور یہ اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہے کہ اسے پکاؤ، تیار کرو. دروازے پر دستک دی. فرمایا کہ یہ مردہ مرغی آپ اٹھا کر کے لائی ہیں اور آپ پکانے کا کہہ رہی ہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ جائیں. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے یہ. تو کہا جب معلوم ہے تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا تعلق حضور کے خاندان سے ہے، میرے سر پر میاں نہیں ہے، بیٹا اور بھائی کوئی ایسا نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا میرا سرپرست نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹیوں کا، جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اور ہم 3 دن سے زیادہ فاقوں سے ہیں.
کھانے کے لیے کچھ نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ اب ہماری برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر یہ عمل میں نے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. چند لمحے رکو. گئے اپنے حج کا سارا آنے جانے کا خرچہ، سارا پیسہ اور جو کچھ زیادہ راہ تھا وہ لا کر اس خاتون کے حوالے کر دیا. فرمایا یہ لو اور اس کو ہٹا دو. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ حج پر جاؤ، اللہ آپ کو مبارک کرے. میں نہیں جا رہا، اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ صحیح. کہا کہ حضرت آپ بتائیں، آپ تو ارادہ کر کے آئے تھے، نیت کر کے آئے تھے، آپ کو دیکھ کر ہم تیار ہوئے اور آپ نے اچانک اپنا سفر کا ارادہ بدل دیا. فرمایا کہ نہیں بس آپ جائیں. خیر وہ چلے گئے. حضرت واپس لوٹے. رات میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک، اللہ نے تمہارے عمل کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک حج کرتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ جو نمونے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟